محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اتوار کا دن ہے، اگلا ہفتہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا بہت اہم ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی سماعت ہونی ہے اور اس سے بہت سی آگے چیز چلیں گی۔ اب مہارنگ بلوچ سے عمران خان صاحب کی ملاقات کو کسی اور اینگل سے دیکھا جا رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں قومی دھارے میں سامنے رکھتے اس پہ گفتگو ہوگی۔ مریم صفدر کیا مستقبل قریب میں کو مادر ملت بھی بننا چاہتی ہیں یا کیا ایسی گفتگو ہو رہی ہے؟ وہ ساری اب آپ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، لیکن خدا را اس ملک کو نا گمراہی کی طرف مت لے کے جائیں۔ اس ملک میں اتحاد، محبت، یگانگت پیدا کریں، یہ ملک کو آگے لے کے جائیں، جوڑیں اس ملک کو یعنی آپ ایک سیاسی جماعت کو کارنر پہ لگا کر تباہی اور بربادی کر رہی ہیں، یہ ملک آگے نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اپنا ذہن بھی استعمال کریں۔ آپ مائنڈ استعمال کریں گی تو فائدہ ہوگا۔ اب اس طرح کے کام ٹک ٹاک بنا کر ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی میں نے عظمیٰ بخاری نے جو بات کی ہے میں نے اس پہ بھی گفتگو کر رہی ہے، لیکن اس سے ملے گا کیا آپ کو؟ کیا ملک آگے جائے گا؟ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سوچیں نا، ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے وہ سوچنے والی بات ہے، وہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ اس پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے آپ نے، یہ میری ذاتی خواہش تو نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹسمین کون سا ہے، یعنی کون سی سیاسی جماعت اسٹیٹسمین کے طور پر کام کر رہی ہے، اور کیا گرینڈ الائنس بن جائے گا۔ فواد چودھری ملے ہیں، وہ سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر سے، شاہد خاقان عباسی سے، تو یہ چیزیں بھی ایک طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ملک میں جو ہجانی کیفیت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی میرا ذاتی رائے میں تو بہت پہلے سے بات کہہ رہا ہوں کہ پارٹیز کو انگیج کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، اور سیاسی جماعتیں جب اکٹھی ہوں گی تو چیزیں کو بیٹر سینس پریویل کرے گی اور چیزیں آگے کی طرف جائیں گی۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کیسے کرتی ہیں، کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ون وے اور دی ادر آپ نے اگر ان چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو فرنٹ فٹ پہ آ کر یہ ایک پازیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا۔ یعنی اس ملک میں اور سیاسی جماعتوں کے بغیر نہیں، اور میں تو مثال کے پاکستان کی بات 5 جون 2023 سے بات کر رہا ہوں، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ نہیں، پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے اور سیاسی جماعتیں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں اور اس کے لیے رول پلے کرنا بھی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے جو اڈے والے جن میں ملاقات ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کو مہارنگ بلوچ کے ساتھ ملاقات کرنے اور گمشدہ افراد کا معاملہ میں ان کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے یہ اچھا قدم ہے، لیکن ایسی سوچ اقتدار کے ساتھ تبدیل نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھیے گا۔ ماضی میں بھی یاد رکھیے گا مریم صفدر بڑا باتیں کیا کرتی تھی، نواز شریف یہ سب بڑی باتیں کہا کرتے تھے، کہاں گئی باتیں؟ یہ تو بڑا کچھ سنتا رہا کرتے تھے، لیکن ڈی چونگ میں مسنگ پرسن کے ساتھ کیمپ میں بھی گئی تھیں، یاد ہوگا۔ اقتدار میں آنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ یہ عمران خان نے ہمیشہ نظر انداز ہونے والے لوگوں کو اپنے قریب کیا اور ساتھ دیا ہے، جس کی بڑی مثال جو ہے وزیرستان اور اب بلوچستان بھی ہے۔ اور عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہم آہنگی سے آگے چلے، یہ ملک آگے ترقی کی طرف چلے، یہ ملک آگے بڑھے۔ انشاءاللہ یہ ملک آگے جانا ہے، پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ پاکستان آگے جائے گا اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی چیزیں۔ عظمیٰ بخاری نے جو بات کہی ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کو جو ڈیوٹی کے دوران ویڈیو بنانے اور ٹک ٹاک سے حرکتیں زیب نہیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا یہ حرکتیں ساری کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو زیب دیتی؟ کیا جو یہ کریں تو ٹھیک ہے؟ ٹک ٹاک اگر آپ بنائیں، اگر مثال کے طور پر مریم صفدر صاحبہ بنائیں تو وہ ٹھیک اور جائز ہے؟ جو اداکاری کے چوہر دکھائے جا رہے ہیں کیا وہ بہتر ہے؟ اور دیکھیں بعض میں جائیں اور کیا لوگ جو یہ باتیں کر رہی ہیں ان کی تقریر پہ اور یہ جو پورا مینیجڈ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ لوگ یقین کرتے ہیں؟ نہیں یقین کرتے نا، لوگ یقین نہیں کرتے ان چیزوں پہ۔ لوگوں کو اگر یقین کرنے کے لیے آپ کو دل سے بات دیکھیں نا جی، جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے۔ لوگ یہ نمائشی چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس لیے بنیادی یہی ہے۔ آپ تو عوامی رد عمل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا اور کیا ہم نے سارے حالات دیکھے، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کیا ہونا ہے۔ سلمان راجہ آج پریس کانفرنس میں جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی، انتظار حسین پنجوتا ہمارے دوست ہیں، اغوا سے پہلے اور بعد کی تصاویر دکھا دی، اور یہ تصاویر صرف ایک شخص کی نہیں ہے، ایک پورے نظام کی عکاسی کرتی ہیں۔ فسائیت کا یہ عہد اور شام لمبی ہوتی جا رہی ہے، مگر دن کا آغاز رات کے اس پہر
کے بعد ہوتا ہے، جب رات کا حصہ سب سے تاریخ ہوتا ہے. تو یہ اب فسائیت آپ نے دیکھ لی، نظر بندی کے احکامات آپ نے دیکھ لیے، 144 کا نفاذ دیکھ لیا، خندقیں کھودنا دیکھ لیا، آپ نے کیا کیا کچھ نہیں دیکھا اس معاشرے کے اندر. اور اس معاشرے میں اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آگے آپ کو فیصلے کرنے، آپ کو اچھے فیصلے کرنے، اور اچھے فیصلوں کے لیے آپ کو نا جو نیشنلسٹ سوچ ہے وہ پیدا کر رہی ہیں. عمران خان صاحب تھے نیشنلسٹ سوچ آپ کے سامنے. ایک بات جو آپ نے سوال پوچھا کہ این سی اے کے اس فیصلے کا جو ذکر ہے پیراگراف کا، وہ توشہ خان 190 ملین پاؤنڈ میں ذکر کیوں ہے؟ جی بالکل، پیراگراف 20 وہ ذکر ہے، پیراگراف 49 کا یا 59 کا، کہ جس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے حوالے سے، لیکن یہ سیٹلمنٹ ہو گئی اور سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ پہ گیا. وہ ذرا فیصلہ پڑھنے والا ہے. اب چونکہ وہ لیکڈ فیصلہ ہے، فیصلہ پورا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا پریشر جتنا مرضی ڈال رہے ہیں لیکن یہ پریشر کسی کام نہیں آنا. یہ اب اس طرح کی حرکتیں کر کے اب ملک ریاض کے اگینسٹ ایکشن لینے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ ثابت کر رہا ہے کہ پوری طرح پھنس گیا. ان کا خیال تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آیا نا وہ کچھ شکل بدل دے گا، وہ کوئی اجاڑ کے رکھ دے گا، وہ کوئی پریشانیاں ہوگی اور رونا دینا، یعنی آگے مٹھائیاں بانٹ رہا، سارا کچھ ہوا میں چلا گیا. وہ نہیں ہے جو نواز شریف کے دور میں ہوتا تھا. آپ کو یہ سیکھنا یہ ہے جو آپ کے ساتھ ہو آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ نہیں سیکھ رہے. تاریخ وجہ یہ اقتدار اہم ہے، اقتدار کا قبضہ چاہیے، اور اقتدار کا قبضہ برقرار اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ آپ بیوقوف بنائیں، نظام کو بیوقوف بنائیں، سسٹم کو بیوقوف بنائیں، اور سسٹم کو اسی طرح لے کر چلیں. آپ وہی کر رہے ہیں. اب اس کا نتائج بڑے بھیانک اور خطرناک ہو سکتے ہیں. ایک جو بات اب سامنے آئی ہے میں چاہوں گا اس پہ میں نے گفتگو ضرور کرنی ہے. یوٹیوب میں ڈکی بائی، رجب بھاٹیا، ندیم مبارک نانی والا، ایک جھوٹے کورس کو ایکسپوز کرنے والا نوجوان جو ہے طلحہ ویوز ہے، مبینہ طور پر بھاری جو بات سمجھ میں آ رہی، رشوت لے کر غیر قانونی ریڈ کیا، اس کو والد کو گرفتار کر کے کرنٹ لگاتے رہے. اور طلحہ انتصاب کا انتظار ہے، اس پہ ہونی چاہیے انکوائری، چیز سامنے آنی چاہیے. اور یاد رکھیے گا طلحہ نے اس کے اوپر اپنے معاملے پر ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے. یہ آخر کون سکھا رہا ہے کہ ہم جو چاہے کریں، اگر ہم نے آواز اٹھائی تو تم کو اٹھا لیا؟ یعنی یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک راسک ایگزامپل ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ ایف آئی اے کو، نیب کو، میں تو ہر پروگرام میں یہ بات ذکر کرتا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے. یا روکنا نہیں ہے سارے مسئلے کو، اس کو روکنا ہے. روکیں اس کو خدا رہا. یہ مملکت پاکستان ہے، آزاد اور خود مختار ریاست ہے. یا ناانصافیاں نہ ہونے دے، کوئی تو ہوگا نا. پہلے تو ایک دور ہوتا تھا، میں اچھی طرح یاد ہے، ڈر ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، یعنی یہاں ان اداروں کا، کہ زیادتی ہوگی تو یہ لوگ بیٹھے ہیں جہاں آپ کی زیادتیاں ختم ہوگی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ سارا کچھ اوپن ہے، دن دہاڑے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. رات کے اندھیرے کا بھی کوئی یعنی لحاظ نہیں ہے، دن دہاڑے آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان.